اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جان جاوے گیت جاری روے، 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 ہر گھڑی دل دی صدا صلی علی، ہر گھڑی دل دی صدا صلی علی، ہر گھڑی دل دی صدا صلی علی، ہر گھڑی دل دی صدا صلی علی۔ میں بھی تو بھی سارا جگ ہو پڑے، 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 نعرہ سب دا ہو ایک صلی علی، نعرہ سب دا ہو ایک صلی علی، ہر گھڑی دل دی صدا صلی علی، ہر گھڑی دل دی صدا صلی علی، فیض جاری کا ملتان وچ، 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 فیض جاری کا ملتان وچ۔ سچوں کے لیے، سب کے لیے نہیں، یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ کتنے فرشتے تھے، بیچ میں ایک شیطان نکل آیا، اتنا بڑا شیطان کہ اس کے شیطان کے ہونے کا کمال ہو گیا ہے، اور خدا نے اس کو اتنی بدبختی میں کہا کہ اتنا بدبخت سے دشمنی رکھو، فاتخذوہ عدوا، اس کے دشمن بنو۔ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ان کو ننگا کیا اس نے، وہ پتوں سے ڈھانپ رہے تھے اپنے، یہ اتنا بدبخت ہے۔ قرآن نے کہا یہ تمہارا دشمن ہے، لیکن بعد بدبخت ہوئے، انہوں نے شیطان کی تعریف کی، اور شیطان کے لیے بعد جبریل لکھا،
اس میں قرآن کی بے ادبی کی، نبی کی حرمت کا خیال نہیں کیا ہے جی، اور جھوٹی باتیں لکھی، شکوہ جواب شکوہ لکھا ہے جی، خدا سے رسول سے مذاق کیا۔ مذاق ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس شاعر بدبخت کی ایسی ملعونیت دکھائی جس سے ہم ڈر گئے۔ پہلے ہم شک کرتے تھے شاید بخشا گیا نہیں بخشا گیا، ایسی ذلیل صورتیں مسخ کی ہوئی کہ آپ برداشت نہیں کریں گے اگر میں کچھ بیان کروں۔ یہ سب اس کی شاعری جھوٹی، جبریل کا مذاق اڑایا جس کو خدا نے تعریف کی، شیطان کے لیے دشمنی کا خدا نے حکمن کہا، اس نے کہا نہیں رنگین کر گیا کس کا لہو، ایسی بکواسیں بکیں۔ اور اس سے بدتر شاعر جو کافر تھا یا کافر سے بھی زیادہ کہو، خدا تعالیٰ کو گالیاں دی ہیں جی۔ BBC دنیا کا بدترین خبیث ملعون ادارہ ہے، اس سے ملعون ادارہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ طریقت کے لحاظ سے اور آقا کی بے ادبیوں کو شاید ان لوگوں کا تاثر دینا جو آقا کی بے ادبیاں میں شامل تھے، اور ان لوگوں کو تاثر دینا جو خدا کو گالیاں دیتے تھے، ان کی تعریف کرنا، تو بتائیے اس سے ملعون ادارہ کون ہوگا؟ تو گندگی دیکھی تو کہا خدا کا بھی کھانا خراب ہے میری طرح، ایسا لفظ غالب نے کہنا چاہیے تھا۔ اس کو نہ عبور ہے زبانوں پر نہ کسی پر کہ دنیا میں دھوم ہمارے زبان کی ہے، کسی زبان کی دھوم نہیں ہے، تقوی کی دھوم ہے جس کا عمل اچھا ہو۔ زبانوں سے نہیں حضرت یہ نہیں سے عزت اور وقار بنتا، جس سے وہ پاگل یا کافر مرا ہے کہ وقار بنانا چاہتا تھا۔ اگر زبان کی تعریف ہے بظاہر تو عربی کی تعریف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی، قرآن عربی، جنت میں زبان عربی، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کو وہ فصاحت اور بلاغت حاصل ہے، دنیا میں کوئی بھی زبان ہے سب بھی اکٹھی کر لو، قرآن کی بلاغت اور فصاحت کا مال جو اس میں خدا نے رکھا ہے کسی زبان میں نہیں رکھا ہے۔ لیکن اس کو عربیوں میں کیوں اتارا؟ اس لیے کہ وہ کہتے دوسری زبان میں تثبیت کمال ہی نہیں ہے، تو یہ تو ایسا ہے۔ ان کے اعتراض کو ختم کرنے کے لیے خدا نے عربی میں قرآن اتارا، اس لیے نہیں اتارا کہ عربی زبان سے فضیلت ہوگی یا یہ ہوگی۔ بے شک فضیلت ہے، لیکن فضیلت بعد میں ہوگی، پہلے اس کا عمل اچھا ہونا چاہیے۔ عمل اچھا نہیں تو سید آل رسول ہو کے بھی فضیلت نہیں ہے، سیدوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ جیسے تمہارے مشرف سید اپنے کو کہتے ہیں، ہاں جی کہتے نہیں، کہتا ہے جیسے بکتا ہے، ایسے ہی کہنا چاہیے۔ کیوں کہ نبی کے تقاضے کے ادب سے کہ عورتوں کی اس نے ریس چلائی اور جا کے بیچ میں بیٹھ گیا، یا یہ سید رہا یا دشمن رسول رہا۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے تو ہمت کر کے میرے پاس آئے مشرف، میں اس کو بتاؤں گا تو کیا ہے، اور قسم کھاؤں نہ کھاؤں یہ ضرورت نہیں ہے آپ کو یقین، زندہ مر جائے گا منحوس، زندہ مر جائے گا یہ کم بخت بدبخت۔ یہ آئے میرے پاس، میں اس کو بتاؤں تو کیا ہے اور کون سا سید ہے۔ ابو جہل والا، ابو لہب والا، شاید ان سے بھی بدتر نکلے، تو شاید ان سے بھی بدتر نکلے، میرے پاس آئے بات چیت کرے، میں تھوڑا اس کا پردہ رکھوں گا، اکیلے میں بات کروں گا، بولوں گا بتا تو، مر جائے گا زندہ ہی۔ عورتوں کی ریسیں لگاتا ہے، پھر جا کے وہاں بیٹھتا ہے، لاہور نے کیا نہیں کیا۔ بہرحال آپ سے یہ میں کہتا ہوں، تمہاری محبت وہاں ہونی چاہیے جہاں نبی کی محبت، اور تمہاری وہاں نفرت ہونی چاہیے جہاں نبی کو تکلیف اور دکھ پہنچے، جو صحابہ کو گالیاں دیں، ٹٹیوں میں نام لکھیں۔ اور خدا نے قرآن میں تعریف کی، حضرت عمر کی 12 جگہ قرآن موافقت میں اترا۔ نبی کریم نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے۔ آپ نے کہا جتنی بیٹیاں اور تھی مرتی جاتی میں عثمان کو دیتا، اور عثمان کے لیے حضرت عثمان دعا کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، بغلوں کی سفیدی دکھتی تھی۔ اور ایک حدیث میں کہا عثمان جو بھی کرے اپنی محبت کے تقاضے سے، جو کہ ہم کو قبول ہے، اس کو خدا کسی چیز میں نہیں پکڑے گا۔ حضرت عثمان کے کمالات ادب مصطفیٰ کا اتنا تھا، کوئی شخص نہیں کر سکے گا، میرے خیال ہے
بہت مشکل ہے. وہ کہتے ہیں حضرت عثمان جب سے حضرت محمد مصطفیٰ کو میں نے ہاتھ دیا اس کے بعد میرا ہاتھ میری شرمگاہ کو نہیں لگا. اللہ اللہ اللہ. تو ایسے صحابہ کو گالیاں دینا ہے جی، اور پھر امام باڑے بنانے ہیں. تو نبی جی نے کہا ان کو یہ عذاب خدا نے دیا. نبی کریم جب دنیا سے پردہ پوش ہوئے ان کا سوگ ایسا اس طریقے سے منایا گیا، اس طریقے سے منایا گیا، ماتم کیے گئے. حضرت علی نے ماتم کیا تھا، حضرت فاطمہ نے ماتم کیا تھا. آپ نے کہا جو عمل ہم نے نہیں کیا، ہمارے صحابہ نے نہیں کیا، وہ مردود ہے. آپ نے کہا ساری دنیا کے انبیاء کی تکلیف ایک طرف، میری ایک طرف. آقا جی نے کہا اتنی تکلیفیں مجھے آئی ہیں، ہاں جی، اس کے باوجود آپ کے لیے ماتم ہوتا تو آپ کے لیے سب سے پہلے ہوتا. یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نبی کے خلاف کرتے ہیں. آپ دیکھو محرم متبرک مہینہ ہے، یہ جو ماتم کرتے ہیں کتنا عذاب ان پر خدا لاتا ہے. نبی جی نے کہا یہ بات، جو نبی بھی جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے. کہا خدا نے ان کو تھوڑے یہ عذاب دیا ہے، یہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں. کہا یہ عذاب ہے ان پر، کیوں یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، نبی کریم کو تکلیف دیتے ہیں. جو نبی کو تکلیف دے قرآن میں لعنہم اللہ و رسول، ان پہ لعنت ہے خدا کی رسول کی. یؤذون اللہ و رسولہ، اذیت دیتے ہیں اللہ کو، حضرت محمد مصطفیٰ کو. تو کہا یہ تھوڑا عذاب ہے جو اپنے کو پیٹتے ہیں، کہ خدا نے ان پر اتارا ہے. کیسے پیٹتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ نبی جی نے کہا. بہرحال میں اس موضوع کو ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ جن کو محبت نبی کریم سے ہے ان کو نبی کریم کے ساتھ اندھا ہو کے چلنا چاہیے. ان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے اگر ہوا بھی ابو بکر نے ایسے کیا، یا حضرت عمر کا ایسا اختلاف تھا، یا حضرت معاویہ کا ایسا اختلاف تھا، یا حضرت عائشہ کے مطلب 2 رکوع اترے ہیں ان کو برا بھلا کہنا. ان کو ام المومنین کہتے ہیں حضرت عائشہ کو. تیسرا حصہ دین کا حضرت عائشہ سے آیا ہے، اور بہت سخت تنبیہ آئی ہے. ان کو گالیاں دینا، یہ ملعونوں کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں سزا دے گا. اور ان کی توبہ کا بھی ایک دفعہ ایسے آیا تو نبی کریم کو اتنا دکھ پہنچا جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. ان کی توبہ بھی نبی کریم نے جیسے مجہول کہا کہ ان کی توبہ بھی نہ ہو تو اچھی ہے، خدا ان کو ایسے ہی مارے، ایسا مفہوم تھا، اس کی وضاحت نہیں تھی. اتنی تکلیف دی ہے. ابو بکر کو گالی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کو گالی، حضرت عثمان کو گالی. اتنا بڑا شرف ان کو دیا ہے. آقا کی آرام گاہ میں ابو بکر عمر مرضی اتنے ہوتے تو خدا ان کو ساتھ رکھتا. حضرت محمد مصطفیٰ کی آرام گاہ میں ان کو خدا کی کروڑ لعنت جو ابو بکر عمر عثمان کو گالی دیں. حضرت ان پہ خدا کافروں سے پہلے عذاب نازل فرمائے. آقا جی کہتے نہیں توبہ بھاری ہے، خدا کا ان کی توبہ اور آقا جی پہ بھاری ہو. یہ ملعون کے ملعون ہی بھرے، باقی اللہ جانے خدا جانے. یہ سچی بات ہے. جو نبی پہ جھوٹ بولے وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالے. تو یہ باتیں میں نے نبی کی طرف سے بھی کی ہیں، اس لیے آپ نبی سے معاف کا تندی کریں. نہیں کہ ابو بکر نے ایسا کیا تھا، ان کے اختلافات تھے نہیں تھے، نبی کریم ان سے راضی تھے. جب نبی راضی ہیں ہم بھی ان سے خوش ہیں، ہمارا ان میں دخل نہیں ہے. اس میں پکے ہو جاؤ. اور جو لوگ مجبور ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ آقا کا ساتھ دیں، ان کا ساتھ نہ دیں. دل میں کیا مجبور ہیں ان کے ساتھ ہے، کیونکہ رشتے ہیں وہ مجبور ہیں. شاید خدا ان کو معاف کر دے، ان کے ساتھ رہیں، لیکن دل کو نبی کی محبت میں رکھیں کہ جس پر نبی راضی ہم ان کو گالیاں نہیں دیتے ہیں. ان ملعونوں کی وجہ سے ہم مجبور ہیں، ہمارے رشتے ہیں، ہمارے یہ ہیں، یہ تکلیف دیں گے. تو دل میں ظاہر ان کی زبان کے ساتھ ہاں ماں گول مول کریں، لیکن دل میں حضرت محمد مصطفیٰ کا ساتھ اور اندھا ساتھ انشاءاللہ تعالی.